انڈیا کے بزرگ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، ان کی والدہ ان کے والد کے ساتھ مشورہ کر رہی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی عمدہ تربیت کیسے کریں۔ قربان جاؤں ایسی ماؤں پر سلام ہے، ایسی ماؤں کو جو اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچا کرتی ہیں۔ ماں کے دل میں ایک ترکیب آئی، بچے نے روٹی مانگی، ماں بچے کو کہنے لگی رازق اللہ ہے میں نہیں ہوں۔ اللہ کی ساری دنیا کو رزق دیتا ہے، اپنے اللہ سے مانگو۔ اماں جی میں اللہ سے کیسے مانگوں؟ مصلی بچھا کے کہا نماز پڑھ کے مانگو۔ اللہ سے جب نماز پڑھ کے مانگا جائے وہ دیتا ہے۔ حضرت خواجہ خان محمد بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مصلی بچھاتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ بھوکا ہوں کریم، بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، آپ ہی سے سوال کرتا ہوں۔ اماں کہتی ہے آپ دیتے ہو تو میں معصوم بھی مانگ رہا ہوں۔ دعا کی مسلح اٹھایا، ماں نے اشارتاً رہنمائی کی، بچے نے گھر میں کھانا تلاش کیا، ماں پہلے ہی تیار کر کے رکھ چکی تھی، کھانا اٹھایا کھا لیا۔ دوسرے دن پھر یہی عمل دہرایا، اب یہ دن مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ اس بچے کو اپنے رب کے ساتھ بڑی محبت ہونے لگی۔ ماں سے پوچھا کرتا تھا اے امی واقعی ہمارا رب سارے بندوں کو رزق دیتا ہے، ہمارا رب ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے؟ امی کہتی ہے ہاں بیٹا وہی دیتا ہے۔ بیٹا کہتے امی آپ دیکھیے نا ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ اتنی ساری مخلوق کو اکیلا وہی رزق دیتا ہے۔ اچانک ایک تقریب آ گئی، فنکشن آ گیا، امی کو اس فنکشن میں جانا پڑا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وقت کو دیکھا تو بچے کا مدرسے سے آنے کا وقت ہو چکا تھا، اب پہنچنا تھوڑی دیر میں ممکن نہیں تھا، پاسبل نہیں تھا۔ تو ماں دوڑی، دل ہی دل میں دعا کر رہی ہے کریم اے کریم اللہ آپ تو جانتے ہیں یہ ایک ماں کی چھوٹی سی ترکیب تھی، میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بڑا بن کے ولی اللہ بنے، تجھے یاد کرنے والا بنے۔ میں نے میرے مہینوں کی یا اللہ محنت کو ضائع مت کرنا، میرے بچے کا بھروسہ اپنے رب سے ٹوٹ نہ جائے، مولا ٹوٹنے مت دینا۔ اے کریم اللہ مجھے گناہ گار ماں کی لاج رکھ لینا۔ ماں دوڑ بھی رہی ہے، تیز تیز قدم اٹھ رہے ہیں، دروازے پہ پہنچتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، گھر میں جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ بچہ گہری نیند سو رہا ہے۔ ماں نے موقع کو غنیمت سمجھا، جلدی جلدی کچن میں گھسی، جا کے روٹی تیار کی اور تیار کر کے رکھ دی، آگے اپنے بچے کے چہرے پہ بوسہ کر دیے، بچے کی آنکھ کھلتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا آپ کو بڑی بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، اٹھیے نا اپنے رازق رب سے رزق مانگیے نا۔ بچہ کہتے امی بھوک کیسی پیاس کیسی، آپ کا لگتے جگر تو کھانا کھا چکا ہے۔ ماں حیران و پریشان ہو گئی، ماں سوچنے لگی کھانا کہاں سے آیا؟ اتنے میں وہ بچہ ماں کی اس دل میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب دیتا ہے، امی وہی میں نے کیا جو پہلے کرتا تھا، مصلی بچھایا، نوافل پڑھے اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی کریم اللہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، پہلے بھی آپ ہی سے مانگتا ہوں، آج بھی آپ ہی سے مانگ رہا ہوں، آج تو میری مما بھی
ابھی گھر پہ نہیں ہے، اے کریم اللہ مجھے بھوک لگی ہے، اللہ جی مجھے بھوک لگی ہے، اے کریم مجھے رزق عطا کر دے۔ میں حسب معمول ویسے ہی کمرے میں گیا، روٹی پڑی تھی میں نے کھا لی، اسی وقت سے سوچ رہا ہوں اماں روٹی تو پہلے بھی یہیں سے ملتی تھی، عمل یہی کرتا تھا، دینے والا وہی رازق تھا، خدا کی قسم آج جو اس روٹی میں لذت تھی وہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے، خدا کا شکر کرنے لگی، اے کریم اللہ تیرا میں کتنا شکر کروں، تو نے مجھ ماں کی لاج رکھ لی۔ اللہ نے ایسے ہی قرآن کے اندر نہیں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پہ چلنے والے ہر جاندار چیز کے رزق کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہے۔ حضرت انسان کو بھی اللہ پہ پکا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور جو بات میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ الرٹ رہیں۔ کبھی بھی مدرسے کے مولوی اور سکول و کالج کے استاد پہ، ٹیچر پہ اپنی بچوں کی تربیت کو مت چھوڑیے، خود تربیت کریں۔ آپ کے بچے ہیں اور آپ کے بچوں کی تربیت کوئی اور کرے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ بڑے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا کھانا اگر خراب ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، تو دوبارہ آرڈر کر کے بھی آپ منگوا سکتے ہیں، دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کا حل موجود ہے، لیکن اگر بچوں کی تربیت نہ ہوئی، بچے خراب ہو گئے تو پھر ان کا سنورنا بڑا مشکل ہے۔ تو پھر بڑھاپے میں والدین روئیں گے اور افسوس کریں گے کہ ہائے کاش کہ ہم تربیت کر لیتے، لیکن اس وقت کا افسوس کبھی کام نہیں آئے گا۔ تو میں یہی تمام ناظرین سے اور سامعین سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچے جو ہیں ان کی تربیت کے بارے میں آپ الرٹ رہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے لیے پراپرٹی اور مال جمع کریں۔ سب سے بڑی پراپرٹی یہ ہے کہ بچے کو آپ بچہ بنا کے جائیں، اچھی تربیت کر کے جائیں، تو وہ پراپرٹی خود حاصل کر لے گا، خود کما لے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کی تربیت جو ہے وہ اچھی نہ ہوئی تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین اگر اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی سبق آموز ویڈیو پڑھنے اور سننے کو ملتی رہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔